تین نکاتی پروگرام. اگر ان تین چیزوں پر اس وقت امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے عمل پیرا ہو جائے تو یہ جو تباہی ہے، یہ جو ہلاکت ہے، یہ دنیاوی اور اخروی اس سے نکل سکتی ہے. یہ دنیا اور آخرت کی جو ہمارے تباہی ہے، ہماری جو بربادی ہے، اور آخرت کے مناظر تو آج ہمیں ابھی سے دکھنے شروع ہو گئے. ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال خود اس کی کیا کر رہے ہیں؟ ترجمانی کرتے ہیں، اس کی عکاسی کر رہے ہیں. تو واحد تین چیزیں ہیں کہ اگر اس وقت امت مسلمہ ان تین چیزوں کو تھام لے اخلاص کے ساتھ تو کیا ہے؟ اس ہلاکت سے نکل سکتی ہے، اس دنیا کی ہلاکت سے بھی اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی ممکن اور مثبت ہے. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم سب کے علم میں ہے کہ یہ رمضان مبارک اپنے آپ آخری مراحل میں ہے. اور یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف اور مشہور حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہنے لگے: احضر المنبر، آکے صحابہ ممبر کے پاس آؤ. تو صحابہ کہتے ہیں حضرت سعد بن عجرہ، حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ہم پاس آئے، ممبر کے پاس آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین. پھر دوسرے درجے پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین. پھر تیسرے درجے پر چڑھے، قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تو ہم نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبل تو آپ سے ایسی چیز ہم نے کوئی نہیں سنی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے جب میں پہلا قدم جب میں نے رکھا پہلے درجے کے اوپر ممبر کے، تو انہوں نے کہا کہ بعدا لمن ادرک رمضان لم یغفر لہ. ہلاکت ہے، دوری ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان کو پایا اور وہ اس ماہ رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر کہا آمین. پھر دوسرے درجے پر جب قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یہ دعا کی، یہ دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ بھیجے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. پھر تیسرے درجے پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین نے پھر وہ دعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، اس کے لیے دوری ہے، بعد ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر اپنے بوڑھے والدین کو پائے، دونوں کو یا ان میں سے ایک، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو سکے، وہ بھی تباہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. صحیح الاسناد یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اپنی امتیوں کے لیے وہ کتنی شفقت اور محبت اور رحمت. آپ کو رؤوف الرحیم کہا گیا. آپ اپنے بندوں پر حریص تھے، اپنے امتیوں پر
ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے گڑ گڑاتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل امین نے تینوں کو دعائیں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت دعا کے اوپر آمین کہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت، وہ طائف کا میدان تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لہو لوہان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ دعا نہ دی. لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل امین نے تینوں دعائیں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بد دعاؤں کے اوپر آمین کہا. اب حساب لگا لیجئے کہ یہ تینوں کام کتنے اہم ہیں، ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور اس میں سے سب سے پہلا جو کام ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم حدیث کو پڑھ لیں، اس کو سن لیں اور آگے نکل جائیں، لیکن یہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھ سن کر آگے نکلا جائے، بلکہ غور اور فکر اور تأمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت، اس شخص کے لیے دوری، اس شخص کے لیے تباہی کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو گویا کہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. ماہ رمضان المبارک، اس میں کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ ہم جنت کے کیسے مستحق ٹھہر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس کے بندے مومن بن سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے 3 نکاتی پروگرام ہے، 3 نکاتی پروگرام. اگر ان 3 چیزوں پر اس وقت امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے عمل پیرا ہو جائے تو یہ جو تباہی ہے، یہ جو ہلاکت ہے، یہ دنیاوی اور اخروی، اس سے نکل سکتی ہے. یہ دنیا اور آخرت کی جو ہمارے تباہی ہے، ہماری جو بربادی ہے، اور آخرت کے مناظر تو آج ہمیں ابھی سے دکھنے شروع ہو گئے. ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال خود اس کی کیا کر رہے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں، اس کی عکاسی کر رہے ہیں. تو واحد 3 چیزیں ہیں کہ اگر اس وقت امت مسلمہ ان 3 چیزوں کو تھام لے اخلاص کے ساتھ، تو وہ کیا ہے، اس ہلاکت سے نکل سکتی ہے، اس دنیا کی ہلاکت سے بھی اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی ممکن اور مثبت ہے. سب سے اول چیز کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں کوئی چیز ہلاک نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ تمہیں کوئی لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم نے ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھا، ان 2 چیزوں کو تھامے رکھا. تمسکتم، اب امساک کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ پکڑ لینا، انتہائی مضبوطی کے ساتھ. وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ پہلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب، اور سنت نبی، اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن مجید فرقان حمید کو تو ہم نے کیا ہے چھوڑا ہے، تو ہلاکت کیا ہوئی آج ہمارے سامنے ہے. رات کو پروفیسر قاری محمد عظمت صاحب نے کتنی خوبصورت انداز کے اندر، کتنی ہی بہترین امثال کے ساتھ، کتنی ہی بہترین تشبیہات کے ساتھ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی وہ اس وقت واحد راستہ ہے کہ جس کو تھام کر، جس کو اپنے دامن سے لگا کر، جس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آج ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اتنے بہترین انداز کے اندر
اب میں تو اس خوبصورت انداز کے اندر اس چیز کو نہیں بیان کر سکتا، نہ اتنا واضح کر سکتا ہوں، لیکن جب ایک چیز ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ واحد ایک ہی راستہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو پھر دیر کس کی بات کی ہے؟ پھر اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ زندگی کا قانون ہے، وہ زندگی کا دستور ہے، وہ نصب العین ہے، وہ آپ کی منزل ہے، وہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو وہ ہے کہ جو تمہیں سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے، یہ اقوام، اور ایسی راہ کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، جو سارے عیبوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جب اہل ایمان انہیں تھام لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے کیا اعلان ہے کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ اور دوسری آیت میں کیا ہے؟ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ قرآن کو اپنے سینوں کے ساتھ نہیں لگاتے، اسے اپنی زندگی کا مشن نہیں بناتے، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن تو سیدھی راہ دکھانے والی ہے، یہ تو اقوام راستہ دکھانے والی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ گہرا تعلق، عمیق، دل کی گہرائیوں کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا تعلق۔ آپ آج سے شروع کیجئے، قرآن کی ایک آیت روزانہ، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت، آپ آیت پڑھیے، پھر اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر اس کی تشریح پڑھیے۔ آپ کی جتنی زندگی ہے، آپ کی زندگی میں اگر آپ کو 2 آیات ہی نصیب ہوتی تو ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ جواب تو دے سکتے ہیں کہ میں نے زندگی کے ایک موڑ پر، ایک مرحلے پر میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کی تھی، میں نے اس کے لیے اپنی نیت کر لی تھی۔ اللہ کو کوئی جواب دے سکتے ہیں، لیکن نہ آپ نے نیت کی ہو، نہ آپ نے ارادہ کیا ہو، نہ آپ نے اس کے لیے کوئی عزم مصمم کیا ہو، نہ آپ نے دن کے اجالوں اور رات کی تنہائیوں میں قرآن کو کھولا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کیا ہو، تو کیسے ہم جواب دیں گے؟ تو لہٰذا مختصر الفاظ یہی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، پھر آپ کے سامنے خود راستے کھلتے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہمارے وہ بندے کہ جو ہماری رغم کے اندر کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم ضرور بھی ضرور انہیں راستے دکھائیں گے، سُبُلَنَا، اپنے خوبصورت راستے۔ تو راستے دکھلانا تو اس کا کام ہے، جدوجہد کرنا تو ہمارا کام ہے۔ تو سب سے اول چیز ہے قرآن مجید فرقان حمید کو تھام لینا اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں۔ دوسری چیز جو اس وقت امت مسلمہ کو درکار ہے وہ ہے اتحاد امت۔ اب قرآن مجید کو اگر تھام لیا تو اس کے اندر تو دوسری چیز خود بخود آ جائے گی، اتحاد امت۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورۃ النساء کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی کے اندر نہ پڑنا۔ قرآن کو تھام لیا اور تفرقہ بازی سے نکل گئے، انتشار سے نکلے، افتراق سے نکلے، فرقہ بندی سے نکلے، چاہے وہ لسانی ہو، وہ قوم کی ہو، وہ کسی طرح کا تعصبات ہو، کسی طرح کی تقسیم ہو، انتشار ہو، افتراق ہو، چاہے وہ قبائل کی لڑائی ہو، ہر جنگ سے، ہر افتراق سے نکل کر، خود کو نکال کر، دوسروں کو نکال کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ رسی سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام قرآن مجید تو ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرے سرا اس کے بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ایسا وسیلہ ہے، ایک ایسا کانٹیکٹ ہے کہ جو سب سے مضبوط، سب سے مستحکم، اگر اللہ سے رابطے میں رہنا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید جیسی مضبوط رسی کو تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، دوسرا ٹکڑا کیا جاتا ہے؟ تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔
ہر وہ عمل کے جو امت مسلمہ کو تفریق میں ڈال دے، امت مسلمہ کے ٹکڑے کرے، امت مسلمہ کے اندر انتشار اور افتراق کی فضا پھیلے، ہر اس کام کو چھوڑنا کیا ہے؟ تفرق ہے۔ اس آیت کا مصداق اس تب بن سکتے ہیں کہ جب ہم ہر اس عمل کو چھوڑیں تو تب کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم فرقہ بندی سے باہر نکلے، چاہے وہ فرقہ بندی کیا ہو، ہماری مذہبی ہو۔ آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندی بن کے رہیں، آپ بریلوی ہیں تو رہیں، آپ اہل حدیث ہیں تو رہیں، آپ کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے تو رکھیے انفرادی طور پر، لیکن بحیثیت مجموعی، بحیثیت اجتماعی زندگی میں آپ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کیجئے، ایک دوسرے کو قبول کیجئے، امت کے لیے فکر کیجئے، امت کو یہ جو اس وقت امت مسلمہ اس تباہی کے گڑھے میں ہے، اس ہلاکت کے گڑھے میں، اس سے نکالنے کی جدوجہد کیجئے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، ارے ان کافروں سے اس طرح سے لڑو کہ جس طرح سے وہ اکٹھے ہو کر تم سے لڑتے ہیں۔ وہ تو کیا ہیں؟ اکٹھے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اسرائیل کے ساتھ کون ہے؟ سارا کا سارا یہود اور بنود، وہ امریکہ، وہ سارے کے سارے سپر پاورز کیا ہیں؟ وہ ایک ساتھ ہیں مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، انہیں ذبح کرنے کے لیے۔ لیکن امت مسلمہ افتراق اور انتشار کا شکار ہے۔ کوئی کس سوچ کے اندر ہے اور کوئی بزنس کی سوچ کے اندر ہے، کوئی اپنی معاشی استحکام چاہتا ہے، کوئی اس کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی بڑھائی جائے، ہاتھ بڑھائے جائے۔ الغرض دوسری جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اتحاد امت۔ ہر تعصبات سے، لسانی تعصبات، قومی تعصبات، قبائلی تعصبات، رنگ اور نسل کی جو تفریق ہے، ہر تفریق سے نکل کر آگے بڑھ کر ایک ہو جانا، یکجا ہو جانا اور اس امت کی نمائندگی کرنا، یہ ہے دوسرا کام۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے جہاد۔ جہاد سے مراد وہ جہاد کے جو قرآن نے کہا، وہ نہیں کہ جو دہشت گردی ہے۔ جہاد سے مراد وہ جہاد کے جو قرآن مجید فرقان حمید نے بتلایا، وہ جہاد کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھلایا، ہم اس جہاد کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت تیسری وہ چیز ہے قرآن، اتحاد امت، اور تیسری وہ چیز ہے جہاد۔ اتحاد امت کے اندر اس چیز کو بھی مزید ایڈ کروں گا۔ آپ کی سیاسی جتنی بھی پارٹیز ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، ٹائم وقت کم ہے، جتنی بھی پارٹیز ہیں آپ ایک لسٹ بنائیے۔ ظاہر ہے کہ احتساب کرنا ہے نا، ماہ رمضان ہے تو صدق نیت کے ساتھ ایک لسٹ بنائیں، تحریک بنائیں، اوپر سے لے کر نیچے تک اس 80 سالہ دور کی ایک لسٹ بنائیں، تیار کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کس کو نمبر 1 پہ لانا چاہتے ہیں، آپ کس کو اسلام کے قریب پاتے ہیں۔ وہ کون سی لیڈرشپ ہے کہ جو اسلام کے قریب ہے، وہ اس وطن سے حقیقی محبت کرتی ہے، وہ اسلام سے حقیقی محبت کرتی ہے، وہ نفاذ اسلام کے لیے بات کرتی ہے، وہ غزہ اور اہل فلسطین کے لیے آواز اٹھاتی ہے، وہ اس کے لیے جدوجہد کرتی ہے، اور جس نے کسی قسم کی کوئی مفادات اپنی ذاتی مقاصد کے لیے کچھ بھی نہ کیا، یعنی کہ اس میں ہوگا آپ 100 نمبر پہ، 90 پہ، 80 پہ آئیں گے، لیکن جو 100% پہ اترتی ہے کوئی نہیں اتر سکتا، لیکن 90 پہ تو اتر سکتا ہے۔ آپ اس کو کیا کیجیے؟ اختیار کیجیے۔ یہ آپ کی رائے ہے، یہ آپ کا اظہار ہے، یہ آپ کا انتخاب ہے، یہ کام لازمی ہے۔ پھر تیسری چیز جو میں ذکر کر رہا تھا، جہاد فی سبیل اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقریباً 41، 45، 44 مرتبہ، یعنی کہ 44 مرتبہ جہاد کی آیات کا ذکر آیا، جہاد کا ذکر کیا گیا۔ آخر ان آیات کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں ان آیات کو پڑھوں اور اپنے سینے پر پھونک لوں؟ جہاد کی آیات سینے پر پھونکنے کا کیا مقصد ہے؟ جہاد کی آیات کا مطلب ہے کہ اس سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ جہاد کرو، اور ہر آیت سے بڑھ کر ایک آیت ہر زمانے اور ہر وقت پر منطبق ہو رہی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جہاد کے اوپر ترغیب دیجئے،
آپ انہیں اباریے ہر رزق. اور آج کی جو کیفیت ہے یہ تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کے سورۃ النساء کی آیات کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تم دیکھ رہے ہو تمہاری ماں اور بہنوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، انہیں کاٹا جا رہا ہے، اور تم بیٹھے انتظار کر رہے ہو. تم ان کے لیے خطاب کیوں نہیں کرتے، ان کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ اور وہ یہ دعا کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے لیے کوئی ولی بنا دے، اس کا کوئی اس دنیا کے اندر کارساز بنا دے. یہ کیا ہے؟ کیا اس زمانے کے اوپر یہ آیات منطبق نہیں ہوتی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الناس. اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض، زمین سے چپک جاتے ہو، زمین سے جھک جاتے ہو، تمہارا میلان زمین کی طرف ہو جاتا ہے، جھک جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ. اب قرآن جھنجھوڑ رہا ہے، کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو؟ کیا تم حقیقتاً دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ. اور پھر خود جواب دیا فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل. یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، الا قلیل. اب یہ سب کچھ سننے کے بعد جب دل پر اثر نہ ہو، قرآن کو سن لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن لیا، لیکن اثر نہ ہوا تو قرآن کیا کہتا ہے وہ بتلاؤں گا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے ایسے دل ہیں کہ جو سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ دیکھتی نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ایسے ہیں کہ سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہی ہیں وہ بدترین چوپائے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس کی آنکھ قرآن کو دیکھے، کان سنے، آنکھ دیکھے لیکن دیکھ نہ سکے، دل کو سمجھایا جائے لیکن سمجھ نہ سکے، کان سنے لیکن سن نہ سکے. اولئک کالانعام، تو قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم کیا ہیں؟ چوپائے ہیں، جانور. بلکہ کہا بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر. چوپایا تو پھر سمجھ آتا ہے کہ اگر اس کو ہانکا جائے وہ راہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن ہمیں ہانکا جا رہا ہے لیکن ہم وہ راہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب بتلائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے اس وقت امت مسلمہ میں اور آپ ہر فرد کون سی اس لسٹ کے اندر ہے؟ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں؟ ہمارا شمار کس مخلوق کے اندر ہوتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں کے اوپر قفل ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں؟ وہ جو لاکھ ہم گھر سے نکلنے سے پہلے لگا کے جاتے ہیں، کیا وہ تالے ہمارے دلوں کے اوپر لگے ہیں؟ قرآن تو ہمیں جھنجھوڑنے کی، ہمیں فکر دینے کی، ایک تدبر کا ایک پیغام دیتا ہے، ایک ہمارے اندر ایک تحریک برپا کرنا چاہتا ہے. یہ رمضان المبارک جس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، اس کا مقصد ہی یہ کہ ایک تحریک برپا ہو. یہ ملک پاکستان یہ ماہ رمضان المبارک کے اندر وجود میں آیا، تو یہ ساری کی ساری باتیں اس چیز پر مستدل ہیں، اس چیز پر استدلال کرتی ہیں کہ ہمارے اندر ایک تحریک برپا ہو اس رمضان کی روشنی میں، اس روزے کی روشنی میں، ان تراویح کی صورت میں ہمارے اندر ایک تحریک برپا ہو، ایک انقلاب برپا ہو. اور وہ تین چیزیں قرآن، اتحاد امت اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ تین چیزیں ہیں کہ جو اس حکومت مسلمہ کو ہلاکت سے نکال سکتی ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان نکات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ توفیق الا باللہ.